बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस घर में कोई औरत ये 5 चीज़ें पहनती है वहाँ गरीबी का बसेरा ज़रूर हो जाता है। उस घर की फ़िज़ा बुझ सी जाती है और यूँ लगता है जैसे दीवारें भी घर वालों के हाल पर अफसोस कर रही हों। ये 5 चीज़ें पहनने वाली औरत जिस घर में कदम रखती है वो घर धीरे धीरे तबाही की तरफ बढ़ने लगता है। सुकून वहाँ से रुखसत हो जाता है, बरकतें उठ जाती हैं और दिलों में बेचैनी घर कर लेती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आखिर वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें पहन लेने के बाद औरतों की इबादत बेअसर हो जाती है। न नमाज में लज्जत बाकी रहती है, न रोज़े में नूर रहता है, न ज़कात कबूल होती है। गोया कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का बयान बहुत ख़ास होने वाला है और ये बयान आप सब के लिए बेहद ज़रूरी है। इस बयान को सुनो और गौर करो कि कहीं तुम्हारे घर में रहने वाली औरतें ये 5 चीज़ें तो नहीं पहनती, क्योंकि कई बार इंसान खुद लाइल्म होता है और नुकसान धीरे धीरे जड़ पकड़ लेता है। कहीं इन 5 चीज़ों की वजह से तुम्हारा घर तबाही की तरफ तो नहीं जा रहा, क्योंकि घर बर्बाद होने से पहले निशानानियाँ देता है, मगर हम उन निशानानियों को समझ नहीं पाते। कहीं इन 5 चीज़ों की वजह से जो तुम्हारी औरतों ने पहन रखी हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून कम और बेचैनी ज़्यादा तो नहीं हो रही। कहीं इन 5 चीज़ों की वजह से तुम्हारे घर में गरीबी तो नहीं आ रही, क्योंकि बरकत छोटी छोटी नाफरमानियों से भी उठ जाया करती है। बरकत नाफरमानियों की वजह से उठ जाती है, चाहे वो नाफरमानियाँ छोटी हों या बड़ी, क्योंकि जब अल्लाह की नाराज़गी आती है तो सबसे पहले दिलों का चैन ख़त्म हो जाता है। आज के बयान में मैं आपको ये बताऊंगा ताकि तुम वक्त रहते संभल जाओ और अपने घरों को बर्बादी से बचा सको। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सोचने की बात है कि आखिर वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें एक औरत शौक से पहनती है और फिर पूरे ख़ानदान का सत्यानाश हो जाता है। ये वो 5 चीज़ें हैं जिन्हें पहनने वाली लड़की या औरत अगर बग़ैर तौबा के मर जाए तो अंजाम बहुत सख्त हो जाता है। और यही वजह है कि ऐसे आमाल इंसान को दुनिया ही में आजमाइशों में मुब्तला कर देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आखिर वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिनके सबब घर में गरीबी आती है, दिलों का सुकून छिन जाता है और ज़िंदगी तंग हो जाती है। यही वो चीज़ें हैं जो इंसान को दुनिया में ही अजाब का मज़ा चखा देती हैं और फिर आखिरत के दरवाजे बहुत सख्त हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन 5 चीज़ों को बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। ये वाक़या खुद बता देगा कि औरत की वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें पहनने से घर में गरीबी आती है और औरत की ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो वाक़या कुछ यूँ है। कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक लंबे सफ़र पर जा रहे थे। चलते चलते आपको शदीद प्यास महसूस हुई। इर्द गिर्द सहरा था, रेत के टीले थे। आप जहाँ भी नज़र दौड़ाते थे इंसान दिखाई ही नहीं देता था। ना कोई चरिंदा ना कोई परिंदा। इंसान तो दूर रह गया, कोई परिंदा उड़ता हुआ भी नज़र नहीं आता था। मगर प्यास भी अपनी जगह ज़ोर दिखा रही थी, शिद्दत दिखा रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अगर चाहते तो वहीं खड़े होकर जन्नत का पानी मंगवा सकते थे। मगर नबी का ये मकाम होता है कि वो खाने पीने के लिए अल्लाह से फरियाद नहीं करता, क्योंकि नबी भूख में भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है, प्यास में भी शुक्र अदा करता है और इसी शुक्र की वजह से अल्लाह के और ज़्यादा करीब हो जाता है। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी के बारे में अल्लाह से फरियाद ना की। इर्द गिर्द देखा, कुछ भी नजर ना आया, मगर अपनी मंजिल की तरफ चलते रहे, कदम बढ़ाते रहे। चलते चलते दूर से एक कच्चा सा घर दिखाई दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस घर को देखा तो दिल ही दिल में फरमाया, क्यों ना इस घर की तरफ चला जाऊं? जाहिर है घर में रहने वाले पानी तो इस्तेमाल करते होंगे, अल्लाह के नाम पर एक घूंट पी लूंगा, पानी मिल ही जाएगा। चलो ज्यादा ना सही 2 बूंद ही सही। यही सोचकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना रुख उस कच्चे मकान की तरफ कर लिया। आप जैसे जैसे उस मकान के करीब पहुंचते गए, अचानक देखा कि मकान के दरवाजे पर इंसान नुमा कोई चीज़ बैठी है और हद से ज़्यादा खुश है। जब आप करीब गए तो हकीकत खुल गई। वो इंसान नहीं बल्कि शैतान था, जो इस कच्चे मकान के दरवाजे पर पलंग बिछाकर बैठा हुआ था। बेहद खुश था और कहकहे लगा रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब शैतान को इस कदर खुश होते देखा तो फरमाया, ऐ शैतान, तेरा सत्यानाश हो। आखिर तू क्यों इस घर के सामने बैठकर खुशी से पागल हो रहा है? आखिर कौन सी जंग फतेह की है तूने? शैतान हंसते हुए बोला, ए अल्लाह के नबी, मैं जीत चुका हूँ और अल्लाह के बंदे अपनी बाजी हार चुके हैं, इसीलिए मैं खुश हो रहा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शैतान से फरमाया, ए शैतान, बता तू सही, आखिर वो कौन सी औरत है
آخر وہ عورت کون سی 5 چیزیں پہنتی ہے جن چیزوں نے اس کا پورا گھر شیطان کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ عورت جیتے جی جہنم کے اندر زندگی گزار رہی ہے؟ شیطان ہنستے ہوئے بولا، اے موسیٰ، مجھے جانتے ہو نا کہ میں تمہارے رب کا دشمن ہوں، اور صرف تمہارے رب کا دشمن نہیں بلکہ میں تمہارے رب کے بندوں کا بھی دشمن ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن یہ بتا کہ وہ عورت کون سی 5 چیزیں بڑے شوق سے پہنتی ہے جن چیزوں نے اس کی دنیا میں ہی اس کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رکھی ہیں؟ شیطان نے کہا، اے موسیٰ، پہلی چیز یہ ہے کہ اس عورت نے بے حیائی کا لباس پہن رکھا ہے۔ یہ بے حیائی اسے دن بدن اللہ سے دور کرتی جا رہی ہے اور مجھے خوش کرتی جا رہی ہے۔ یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے اور شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی ہے اور ان سے بس اپنی تعریفیں کرواتی ہے۔ جو بھی اس عورت کی تعریف کرتا ہے تو یہ عورت اس کی دیوانی ہو جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ وہ کچھ کرتی ہے، تنہائی سے اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے بارے میں اللہ سے فریاد نہ کی۔ ارد گرد دیکھا، کچھ بھی نظر نہ آیا، مگر اپنی منزل کی طرف چلتے رہے، قدم بڑھاتے رہے۔ چلتے چلتے دور سے ایک کچا سا گھر دکھائی دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس گھر کو دیکھا تو دل ہی دل میں فرمایا، کیوں نہ اس گھر کی طرف چلا جاؤں؟ ظاہر ہے گھر میں رہنے والے پانی تو استعمال کرتے ہوں گے، اللہ کے نام پر ایک گھونٹ پی لوں گا، پانی مل ہی جائے گا، چلو زیادہ نہ سہی 2 گھونٹ ہی سہی۔ یہی سوچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا رخ اس کچے مکان کی طرف کر لیا۔ آپ جیسے جیسے اس مکان کے قریب پہنچتے گئے، اچانک دیکھا کہ مکان کے دروازے پر انسان نما کوئی چیز بیٹھی ہے اور حد سے زیادہ خوش ہے۔ جب آپ قریب گئے تو حقیقت کھل گئی، وہ انسان نہیں بلکہ شیطان تھا، جو اس کچے مکان کے دروازے پر پلنگ بچھا کر بیٹھا ہوا تھا، بے حد خوش تھا اور قہقہے لگا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کو اس قدر خوش ہوتے دیکھا تو فرمایا، اے شیطان، تیرا ستیہ ناش ہو، آخر تو کیوں اس گھر کے سامنے بیٹھ کر خوشی سے پاگل ہو رہا ہے؟ آخر کون سی جنگ فتح کی ہے تو نے؟ شیطان ہنستے ہوئے بولا، اے اللہ کے نبی، میں جیت چکا ہوں اور اللہ کے بندے اپنی بازی ہار چکے ہیں، اسی لیے میں خوش ہو رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شیطان سے فرمایا، اے شیطان، بتا تو صحیح آخر وہ کون سی عورت ہے؟ آخر وہ عورت کون سی 5 چیزیں پہنتی ہے جن چیزوں نے اس کا پورا گھر شیطان کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ عورت جیتے جی جہنم کے اندر زندگی گزار رہی ہے؟ شیطان ہنستے ہوئے بولا، اے موسیٰ، مجھے جانتے ہو نا کہ میں تمہارے رب کا دشمن ہوں، اور صرف تمہارے رب کا دشمن نہیں بلکہ میں تمہارے رب کے بندوں کا بھی دشمن ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن یہ بتا کہ وہ عورت کون سی 5 چیزیں بڑے شوق سے پہنتی ہے جن چیزوں نے اس کی دنیا میں ہی اس کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رکھی ہیں؟ شیطان نے کہا، اے موسیٰ، پہلی چیز یہ ہے کہ اس عورت نے بے حیائی کا لباس پہن رکھا ہے۔ یہ بے حیائی اسے دن بدن اللہ سے دور کرتی جا رہی ہے اور مجھے خوش کرتی جا رہی ہے۔ یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے اور شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی ہے اور ان سے بس اپنی تعریفیں کرواتی ہے۔ جو بھی اس عورت کی تعریف کرتا ہے تو یہ عورت اس کی دیوانی ہو جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ وہ کچھ کرتی ہے تنہائی میں جو صرف میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ اے موسیٰ، پہلی چیز تو اس عورت نے بے حیائی کا لباس پہن رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دوسری چیز کون سی ہے؟ شیطان نے کہا، اے موسیٰ، دوسری چیز یہ ہے کہ اس عورت نے جھوٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ یہ جہاں بھی بیٹھتی ہے جھوٹ بولتی ہے، پورا دن غیر محرم مردوں سے باتیں کرتی ہے، اور شام کو جب اس کا شوہر اس کے پاس آتا ہے تو جھوٹی قسمیں کھا کر کہتی ہے، میں تو کسی کے سامنے گئی بھی نہیں، کسی کو اپنے گھر میں بلایا ہی نہیں، اور یہی جھوٹ اس کے دل کو سیاہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھنا، جھوٹ بولنے والی عورت چاہے کتنی ہی نمازی کیوں نہ ہو، جھوٹ کی وجہ سے عبادت کی روح ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جھوٹ ایک ایسا زہر ہے جو ایمان کی مٹھاس کو دھیرے دھیرے ختم کر دیتا ہے۔ جو عورت جھوٹ بولتی ہے وہ رحمت کے فرشتوں سے محروم ہونے لگتی ہے، حلال رزق کی برکت اٹھنے لگتی ہے اور اللہ کی رحمت سے دوری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زندگی میں بہت سے فیصلے آزمائش بن جاتے ہیں، اس لیے عقل سے کام لو۔ ایسی عورتوں سے بچو جن میں غیبت کی عادت ہو، جن کی زبان جھوٹ سے آلودہ ہو چکی ہو اور جو اللہ کی نافرمانی کو معمول سمجھ لیں، کیونکہ ایسی عادتیں گھر کے سکون کو نگل لیتی ہیں، رشتوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں اور انسان کو انجام کی فکر میں ڈال دیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیطان، اب تیسری چیز کے بارے میں بھی بتا دینا تاکہ حقیقت پوری طرح سامنے آ جائے، کیونکہ آدھا سچ انسان کو اور بھٹکا دیتا ہے۔ شیطان ہنستے ہوئے بولا،
اے موسیٰ، تیسری چیز یہ ہے کہ اس عورت نے فحش لباس پہن رکھا ہے، ایسا لباس جو نگاہوں کو بھٹکا دیتا ہے اور دلوں میں غلط خواہشیں جگا دیتا ہے، اور جو بھی دیکھتا ہے وہ بے اختیار اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور یہی میلان پھر گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اے موسیٰ، یہ عورت خوشبو بھی لگا کر نکلتی ہے، ایسی خوشبو جو توجہ کھینچتی ہے، جسے سونگھنے والا ہمیشہ کے لیے اس کا دیوانہ بن جاتا ہے، اسے سونگھنے والا ٹھہر نہیں پاتا، دل میں بیجا خیال پیدا ہو جاتے ہیں اور شیطان کو راستہ مل جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہاں پر ایک بات سمجھ لو، میرے کریم نبی نے یہ تعلیم دی کہ عورت کا وقار اس کی سادگی میں ہے، اسی لیے غیر ضروری نمائش سے روکا گیا، کیونکہ جو خوشبو اور نمائش کے ساتھ باہر نکلتی ہے وہ لاشعوری طور پر توجہ چاہتی ہے، اپنی تعریف سننا چاہتی ہے، اور یہی خواہش دل کو کمزور کر دیتی ہے۔ یاد رکھو، حیا عورت کا زیور ہے، اور جب زیور اتر جائے تو حفاظت بھی اٹھ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیطان، تیرا ستیاناش ہو۔ تو اب تیسری چیز کے بارے میں بھی بتا دے تاکہ حقیقت پوری طرح سامنے آ جائے اور انسان کو اپنے انجام کا اندازہ ہو جائے۔ شیطان ہنستے ہوئے قہقہے لگاتے ہوئے بولا، اے موسیٰ، اس عورت نے غفلت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے، بڑے شوق سے پہن رکھا ہے، یہ اپنے رب کو بھول چکی ہے، رب کے احسانات، رب کی نعمتیں اس کی